آج عمران خان صاحب کی جانب سے واضح ہدایت دی گئی پی ٹی آئی کو کہ جناب یہ امریکہ کو جو ہے وہ خاص طور پہ پیغام دیں کہ آپ ذرا اپنا سخت سٹانس لیں، دیکھیں کیا ہوا ہے ملک کے اندر۔ تو یہ یہاں تک بات کیوں پہنچی آپ کی نظر میں کہ امریکہ کو یہ پیغام دینا پڑ گیا؟ دیکھیں، امریکہ کا پاکستان کی سیاست میں بلکہ سپر پاور ہے، تو دنیا بھر کی سیاست میں، دنیا بھر کے الیکشنز میں امریکہ کا ایک کردار تو ہوتا ہے ان کے بیانات، ان کی حکومت کے بیانات کے حوالے سے۔ لیکن اس الیکشنز میں جو امریکہ کی طرف سے بیانات آئے ہیں بہت حیران کن ہیں۔ 2018 کا الیکشن بھی ہم سب نے دیکھا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ 2024 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا اس سے کہیں بدتر بلکہ بدترین 2018 کے الیکشن تھے، اور اس اچھا، وقت تو پابندی تھی ہم سب پہ، الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران ہم سب پر پابندی تھی۔ ہم لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران کہ آپ نے ایسی بات ہی نہیں کرنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور جیت سکتا ہے۔ اس دفعہ 2024 کے الیکشنز میں ٹرانسمیشن میں ابھی جبکہ 5-10% ہی ریزلٹس آئے تھے، میرا خیال ہے کہ شاید نقال خانے میں طوطی کی آواز کہ میں ہی واحد بول رہی تھی کہ بھائی صبر کر جائیں، ابھی یہاں پر صرف 5-10-15% رزلٹ آئے ہیں، یہ آپ کو ٹرینڈ نہیں بتا رہے ہوتے۔ اوکے، لیکن پورے میڈیا پر ایک ہلہ شیری مچی ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا کلیم انہوں نے پہلے 8 بجے کیا رات کو پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم جیت رہے ہیں، 10 بجے انہوں نے کلیم کیا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے کہ اس الیکشن میں کس طرح سے مینوورنگ ہوئی ہے۔ ریگنگ کا تو میرے پاس خیر کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو تعین کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اس سے زیادہ 2018 سے پہلے اس سے زیادہ بدترین جو ہے وہ پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوئی تھی، پری پول ریگنگ معذرت کے ساتھ، پھر پوسٹ الیکشن جو ہوا، پوسٹ الیکٹورل ڈے، وہ سب کے سامنے ہے۔ سو میرے لیے کم از کم حیران کن ہے کہ اس دفعہ امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ نوبت کہاں سے آئی، سو پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں نا، ان سے ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ان کے نزدیک یو ٹرن لینا ایک بڑا عظیم کارنامہ ہوتا مجھے ہے۔ ایک صرف سوال غریزہ، آپ کی گفتگو سے مجھے اس طرح لگا ہے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ 2024 میں کے انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ میرے پاس دھاندلی کے ثبوت نہیں ہیں، میں اچھا نے ٹھیک، دیکھا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، دھاندلی کے ثبوت جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے پاس موجود ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، ٹھیک اور دھاندلی کا تعین کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے دیکھا، جو ہم نے سنا بطور صحافی پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی ان کے لوگوں کو روکا گیا، لیکن ہم فیکٹس کو اینالائز بھی تو کریں نا، دونوں طرف سے ویٹیج ہم پٹ آن کریں نا۔ جی ٹھیک، تحریک انصاف کا تھا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز کس کے گئے؟ اچھا، منصور خان کے تو نہیں گئے، میرے تو نہیں گئے نا، ہاں پاکستان تحریک انصاف کے گئے ہیں سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کس کے کھڑے ہوئے، اور پھر سب سے زیادہ جیتے کس کے؟ یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے نا۔ ہاں تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جیت بھی آپ گئے؟ ٹھیک ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ 2024 اور 2018 کا الیکشن کمپیئر تو آبویسلی ہر جگہ ہو رہا ہے، آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے؟ غریدہ صاحبہ کہتی ہیں میں نے اب تک کوئی دھاندلی کے ایسے الزامات نہیں دیکھے، بلکہ میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سختی نہیں دیکھی جو 2018 میں دیکھی گئی تھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018، 2013، 2008، 2002 اسی طرح چلتے جائیے، پیچھے چلتے جائیے۔ 1970 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ انتخابات فیئر تھے۔ ٹھیک ہے، کتنے فیئر تھے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے باقی کوئی انتخابات شفاف نہیں تھے۔ لیکن آپ جب 2018 اور 2024 کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 2024 2018 کا باپ ہے۔ آپ دیکھیے، بلا شبہ 9 مئی ہوا، بلا شبہ ریاست پر حملہ ہوا، بلا شبہ وہ ایک شرمناک دن تھا، بلا شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بلا شبہ ان کے ملزموں اور مجرموں کو آپ سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا 2018 کے الیکشن میں امیدوار پکڑے گئے تھے؟ اچھا، کیا 2018 کے الیکشن میں اس طرح تجویز کنندے، تائید کنندے پکڑے گئے تھے؟ کیا 2018 کے الیکشن میں نام پیپر جو نامزدگی ہے پھاڑے گئے تھے، چھینے گئے تھے، یا اتنے تھوک کے حساب سے مسترد کیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا 2018 میں کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا؟ کیا 2018 میں کسی پارٹی کو جلسہ، جلوس، ریلی چھوڑیں، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی؟ کیا 2018 میں جس طرح ایک جماعت کے پولیس تھانوں میں اجلاس ہوتے تھے کہ بتائیں آپ کے حلقے میں کون ہے سرکردہ آدمی دوسری جماعت کا،
کہ 2000 اور پھر آگے آ جائیے تو پری پول ہو گیا, پول آگے آ جائیے, 9 سے 5 تک الیکشن تھا, اس کے بعد دیکھ لیں 10 جماعتیں دیکھ لیں. مولانا صاحب جو اس وقت دھاندلی کے سب سے, میرا بھی چھوڑ دیں, کسی اور کا بھی تبصرہ چھوڑ دیں, مولانا صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت عمران خان کی دھاندلی زدہ حکومت ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تھی تو اب دھاندلا ہوا ہے, 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تو اب جھرلو پھرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھائی 2018 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو مولانا صاحب کی بات چھوڑ دیں, 10 جماعتیں 16 جنوری کو نکل رہی ہیں باہر, ان کا لے لیں. بھٹی صاحب, کبھی ایسے 2018 میں ہوا تھا کہ ایک جیتا ہوا. بھٹی صاحب ایک گزارش, لیکن غریدہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا 8-9 بجے ہی کہنا شروع ہو گیا کہ جناب فلاں جیت گیا ہے, فلاں جیت رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ابھی صرف 8-10% رزلٹ آئے تھے, تو یہ بھی تو میڈیا کا قصور ہے نا پھر. جی میڈیا کا تو یہ بھی قصور ہے کہ وہ ویسے ایک بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو رات کا ہارا ہوا اگر دن کو جیت جائے تو اسے ہارا ہوا نہیں کہتے. اچھا, تو میڈیا کا تو قصور حضور یہ ہے, یہ وہی میڈیا ہے جو 2018 میں تھا, اور یہ وہی میڈیا ہے جو بتا رہا تھا اور سنا رہا تھا, اور جس طرح رزلٹ آ رہا تھا اور پھر جس طرح رک گیا اور پھر جس طرح جو کچھ ہوا, یہ میڈیا ہی تھا. آپ میڈیا پہ اگر کوئی چلا بھی دے کہ یہ فلاں جیت رہا ہے فلاں ہار جائے, اس سے الیکشن کمیشن صاحب بہادر پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, کیا جو ای وی ایم ایس یا جو بھی تھا اس وقت وہ میڈیا سے ریلیٹڈ تھا؟ تو جو کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا وہ اس نے دیکھ کر رپورٹ کیا, اور جو کچھ دیکھا وہ رپورٹ اس نے بعد میں بھی کیا. ٹھیک ہے, تو اگر 2018 اور 2024 کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. کوئی ٹھیک ہے, اور آگے سر پوائنٹ آ گیا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے